اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ فاطر، سورہ نمبر 35، جو کہ مکی سورہ سورۃ السبا کے بعد مصحف کے حساب سے آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہم سورۃ الفاطر کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور فاطر کے جو بنیادی معنی ہیں، مطلب پیدا کرنے والا، دا کریٹر یا دا اوریجنیٹر، تخلیق کرنے والا، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اسماء حسنی ہے۔ تو رب العالمین کے ایک اسماء حسنی کا ہی نام جو ہے سورہ کا نام رکھا گیا، اور یہ شروع ہوتا ہے اللہ کی تعریف سے، اللہ کی بزرگی سے، اسی کی پاکی سے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، فاطر السماوات والارض، جو کہ پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کی، اور اسی اللہ نے جاعل الملائکۃ رسولا، اسی رب العالمین نے اپنی مخلوق میں سے پیغمبر چنے۔ جیسے انسانوں میں اس نے پیغمبر چنے، اسی طریقے سے اس نے فرشتوں میں بھی کچھ پیغمبر چنے۔ پیغمبر وہ کہ جو اللہ کا میسیج اللہ سے لے کے انسانی پیغمبروں تک پہنچائے، اور وہ جو اللہ ہے اس نے بنائے فرشتے رسول، اور وہ جو فرشتے ہیں اگر تم ان کی شان جاننا چاہو، اولی اجنحۃ مثنی، ایسے فرشتے بھی ہیں جن کے جو پنکھ ہیں وہ 2 ہیں، وثلاث، اور کچھ ایسے ہیں جن کے پنکھ 3 ہیں، 3 ورباع، اور ایسے بھی ہیں جن کے 4 ہیں۔ یہاں 2 3 4 سے کیا مراد ہے یہ رب العالمین ہی خوب جانتے ہیں، کیونکہ یہ آیت متشابہات ہیں ہم لوگوں کے لیے کہ ایک فرشتے کا وجود ہم کیا جان سکتے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی شروع ہوئی، اور جب غار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی، یا محمد اقرأ، اے محمد پڑھ، اور وہ جو بڑی طویل حدیث ہے اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے اور وہ اپنے گھر کی طرف نکل گئے غار سے باہر کہ اب میں اپنے گھر جاؤں گا، کہ میں نے کچھ ایسی چیز دیکھی کہ گھبراہٹ ہونے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے آسمان کی طرف، افق کی طرف سر اٹھا کے دیکھا تو وہاں پہ وہی فرشتہ تھا جو پہلے اپنی شکل تو مجھے نہیں دکھا رہا تھا، بس اس کی آواز میں نے سنی تھی غار حرا میں۔ اسی فرشتے نے اپنا اصلی روپ جب مجھے دکھایا تو میں جہاں تک آسمان کی طرف نگاہ کرتا بس فرشتہ ہی فرشتہ ہر طرف نظر آتا۔ تو آپ یہ امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ تخلیق رب العالمین کی، وہ جبریل امین تھے، اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل و قدر فرشتوں میں سے ایک فرشتے تھے۔ تو اس کا انالیسس اگر آپ کریں نا، دیکھیے اگر ہمالیہ پربت بھی آپ کے سامنے ہو نا،
تو پھر بھی آپ پربت کی طرف دیکھیں گے، مگر جب اس طرف دیکھیں گے تو پربت کا وجود ختم ہو جائے گا، اس طرف پھر آسمان نظر آئے گا، اور اس طرف بھی آسمان نظر آئے گا، اور سامنے پہاڑ ہوگا، مگر اس ہمالیہ پہاڑ کا وجود بھی کچھ نہیں ہے جبریل امین کے وجود کے سامنے کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افق میں جہاں میں دیکھتا وہی فرشتہ، اور ان کے پنکھ ہلتے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مخلوق جب دیکھی تو ان کو غش آ گیا، اور وہ غش کے مارے گر پڑے۔ پھر ہوش آیا ہے ان کو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایسا ان کا جگرا اللہ نے بنایا تھا کہ وہ اس چیز کو برداشت کر سکے، ورنہ اگر اور عام انسان کوئی ہوتا وہ تو اس کی روح مجھے لگتا ہے پرواز کر گئی ہوتی۔ تو جو فرشتے ہیں ان کی تخلیق کیا ہے وہ رب العالمین ہی خوب جانے، ہم لوگوں کے ذہن سے باہر ہے، مگر ہاں یہاں اشارہ دیا گیا ہے کہ فرشتوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ پنکھوں سے مراد ان کی قوتیں ہیں، ان کی اتھارٹی ہے، کیا مراد ہے رب جانے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 2 پنکھوں والے بھی ہیں، اور 3 والے بھی ہیں، اور 4 والے بھی ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تخلیق کے اندر زیادہ کر دیتا ہے جس کو چاہے اس کو، جس کو چاہے اس نے 2 پنکھ دیے، اور جس کو چاہے 3 پنکھ دیے، جس کو چاہے پنکھ ہی پنکھ دیے۔ تو اب یہاں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ غالباً یہ ان فرشتوں کے سٹیٹس کے حساب سے، ان کے درجات کے حساب سے ان کے کچھ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیپیسٹی دی ہے کہ جو پنکھوں کی شکل میں نظر آتی ہے۔ تو اللہ پیدائش میں جس کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک ہر چیز کے اوپر قادر رب العالمین ہے کہ وہ جس کو چاہے پیدا کرے، اور جس کو جس شان میں چاہے پیدا کرے، اور جس کی تخلیق میں جو چاہے اضافہ کرے، وہ خالی رب العالمین فاطر السماوات والارض ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے تو کوئی اس کا بند کرنے والا نہیں۔ یہاں سے مراد وہ اللہ کی رحمت جو وحی کی شکل میں آسمانی فرشتہ جو اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ لے کے زمینی رسول کے اوپر نازل کرتا ہے۔ رحمتیں تو بہت ہیں، سینکڑوں ہیں رب العالمین کی، مگر اس سے بڑھ کر رحمت نہیں ہو سکتی کہ اللہ اپنے فرشتے کو اپنا پیغام دے کے انسانوں تک پہنچائے تاکہ وہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کو پہچانے اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا پائیں۔ یہ ہے نا الٹیمیٹ رحمت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ یہ فیصلہ کر دے کہ انسانوں کے لیے کوئی رحمت میں نے عام کرنی ہے تو کوئی اس کا روکنے والا نہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا کامن مطلب ہے کہ اللہ اگر کسی انسان کے لیے کوئی رحمت یا خیر کا فیصلہ کرنا چاہے پوری دنیا بھی مل کے اس کو روکنے والی نہیں ہے۔ مفہوم مگر دونوں کا ایک ہی، مگر پیچھے ہم نے جب کیونکہ رسولن اولی اجنحہ کا ذکر آیا تو اس لیے ہم اسی آیت کے حساب سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وما یمسک، اور اگر اللہ ہی کسی رحمت کو بند کر دینا چاہے فلا مرسل لہ من بعدہ، پھر مرسلہ آیا نا، مرسلہ یعنی پھر کوئی اس رحمت کی رسالت نہیں کر سکتا سوائے اس کے ہی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور کیوں نہ ہو وہ ہے ہی العزیز غالب الحکیم حکمت والا، اس کو خوب پتہ ہے کہ انسانیت کے کس حصے کو میں نے کس رحمت سے نوازنا ہے، اور وہ جو رحمت تھی وہ اپنے بھرپور کلائمیکس کو پہنچی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا 1400 سال 1450 سال پہلے۔ تو پوری دنیا کی طاقتیں بھی اس کو روکنا چاہی مگر روک نہیں سکے، تو مشرکان مکہ کیا روک دیتے؟ مشرکان مکہ تو اس رحمت کے جو ڈانگ بہہ رہی تھی اس کو تو اس پہ بند لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ محمد اپنا منہ بند کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ حقیقت بیان کر رہا ہے بیان کرنا چھوڑ دے، ایڑی چوٹی کا زور لگائے مگر روک پائے؟ وہ رحمت تو عام ہو کے رہی۔
یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر اونڈھیلی۔ ایک ایک ذرے کے اندر غور و فکر کرو اور پہچانو اپنے رب کی نعمتوں کو، اور اسی رحمت کا، اسی نعمت کا جو سب سے بڑا ایک سلسلہ ہے وہ اللہ کے رسول ہوا کرتے ہیں، اور انہی کی آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جو بنا کے بھیجے گئے۔ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم تو دشمن بن گئے اللہ کے بندوں کی، اللہ کے رسولوں کی۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تم کو روزی دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ ایک دانہ تو زمین کے اندر جاتا ہے، پوری دنیا کی طاقت اگر چاہے اس کو اپنے ہی ایتھارٹی سے اگانا وہ نہیں اگ سکتی۔ یہ اللہ کا ایک میکینزم ہے، اس کی رحمت کی ایک جھلک ہے۔ وہ آسمانوں سے ہواؤں کے ذریعے سے بادل لے جاتا ہے، پھر وہ برستے ہیں، پھر اس طریقے کی ہموار ہوائیں چلتی ہیں جس سے پھر پارٹیکولر موئسچر کنٹینٹ ہوا میں ہوتا ہے، جس سے وہ جو ہے دانہ پھوٹتا ہے، اس کے اندر سے ایک جو ہے پلانٹ، ایک بیج کے اندر سے ایک جان برآمد ہوتی ہے۔ کس نے بردی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون لایا کھینچ کے مشرق سے ہوائے سازگار۔ دی خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں۔ تو یہ سب رب العالمین کی یہ شان ہے کہ کس طریقے سے موتیوں سے بھر دیتا ہے وہ خوشہ گندم کی جیب، کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس کے اوپر غور و فکر کرو، تمہاری زبان سے اپنے رب کے ذکر اور اس کی شان اور اس کی پاکی کے علاوہ کچھ نہیں نکلنا چاہیے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں الٹے پھرے جاتے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی اگر ان لوگوں نے تم کو جھٹلایا تو اس پہ غمگین نہ ہو جاؤ، اس سے پہلے بھی جتنے کوئی رسول ہم نے بھیجے ان کو اسی سب یہ جو ہے نا اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ چکتا کر دے گا، کیونکہ تمام جو فیصلے ہیں، تمام عمل کا جو بعد میں بعض گشت ہوگی وہ رب العالمین کے پاس ہی جا کے لوٹنی ہے۔ تمام کاموں کا جو فیصلہ ہے وہ رب ہی کرے گا۔ پھر اگر یہ تمہیں ستا رہے ہیں تو کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہے، تم غمگین نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے ہر چیز کا جو ہے احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز نوٹ کر رکھی ہے۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ظلم پہ ظلم ڈھائے اور وہ اللہ کی نظروں سے بچ گیا ہوگا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو کان کھول کے سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو لہٰذا دنیا کی زندگی میں گم ہو کے اللہ کو بھول نہ جانا، کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہاں پہ اس آیت کے اندر سب سے بڑا شیطان کا جو ہوتا ہے نا ہتھیار ایک انسان کے خلاف، اس کی نفس کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے وہ دنیا کے میٹیریل ڈیزائرز۔ انہی ڈیزائرز کے پیچھے انسان ہر وہ چیز کر گزرتا ہے کہ جو اس کو اس کے رب سے دور لے جاتی ہے۔ تو اول جو تمہارا دشمن ہے وہ دنیا کی زندگی ہے۔ تو اے انسان کان کھول کے سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وَلَا تَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور وہ سب سے بڑا دھوکہ دینے والا، تمہارا سب سے بڑا دشمن یعنی شیطان، وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ عربی زبان میں ایک اسپیشلٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے اندر، کسی انسان کے اندر کوئی کوالٹی کلائمیکس تک پہنچ جائے نا، پھر اس کوالٹی سے ہی اس کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے نا،
اتنا بڑا دھوکے باز ہے جس سے بڑھ کر کوئی دھوکے باز نہیں ہو سکتا. اس لیے شیطان کو بول دیا گیا دھوکہ ہی، الغرور، سب سے بڑا دھوکہ. یعنی کہ ابلیس لعین کا ایک اور لقب اللہ نے رکھا، الغرور، دھوکہ. اور یہ جو دھوکہ ہے نا، اسی کے اندر اکثر انسان، بیشتر انسان اپنی زندگی یوٹیلائز کر کے رکھ دیتے ہیں. ہے کیا یہ دنیا؟ مگر ہم بھی اس کے شہادت ہیں کہ کتنا زیادہ امپورٹنس اس دنیا کی زندگی کو ہر انسان دیتا ہے، کہ آیا کہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے. جبکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ موت تو آنی ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے. کون ایسا انسان ہے جو کہے گا میں نے نہیں جانا ہے؟ مگر اس کے باوجود ایڑی چوٹی کا زور ایسے لگائیں گے کہ جیسے لاکھوں سال یہیں رہنا ہے. تو اس سے بڑھ کر دھوکہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ زبان سے بھی کہو دھوکہ ہے، پھر بھی کرتے وہی رہو کہ جس سے تم اس دھوکے کے اندر زیادہ سے زیادہ پھنستے رہو. تو اے لوگو، کان کھول کے سن لو، تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے. تو کہیں یہ دنیا کی زندگی آڑے نہ آ جائے تمہیں تمہارے رب کے راستے سے کاٹنے میں، اور کہیں وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ سے دور نہ کر دے. تو آگے پھر کوئی راز نہیں رکھا کہ وہ بڑا دھوکے باز کون ہے. ان الشیطان لکم عدو، اے لوگو شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تو اس کو دشمن ہی سمجھنا. کہیں اس کے لچھے دار باتوں میں پھنس کے، اس کے سبز باغوں میں پھنس کے اس کو دوست نہ مان لینا. وہ تمہاری گردن کٹوا کے رہے گا، وہ تمہیں جہنم کے اندر سلگا کے رہے گا، وہ تمہیں چگنی چگنی باتوں میں پھنسائے گا، تمہارے دلوں کے اندر خواہشیں پیدا کرے گا، تمہارے دلوں کے اندر ایسے جو ہے نا تمہارے ومز پیدا کرے گا کہ تم وہ کچھ کرو کہ جو اللہ کو ناپسند ہے. اور اس کے بعد وہ اسی طریقے سے تمہاری دم کٹوائے گا جیسے اس کی دم کٹی ہے. جس بلی کی دم کٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہے سب کی کٹ جائے. تو شیطان اول ہے جہنم میں جانے والی لسٹ کا، ٹاپر. مگر وہ تمہیں بھی اس میں لے کے جانا چاہتا ہے. تو اس کو دوست مت سمجھو، وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھنا. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ اس کی پیروی کریں ان کو وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کروائے. یہ دوستی وہ نبھاتا ہے. الذین کفروا لہم عذاب شدید، اور کون لوگ ہیں جو شیطان کے راستے میں جاتے ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو ناشکرے، تکبر کرنے والے، سچ کو جھٹلانے والے، حق کے خلاف جتھا بندیاں کرنے والے. تو ان کو عذاب شدید پہنچنے والا ہے. کفر کی جو ڈیفینیشنز قرآن میں آئی ہیں، میں نے وہ کوشش کی آپ کو بتانے کی. کفر کا ایک مطلب قرآن میں آتا ہے ناشکری کرنا، کفر کا مطلب قرآن میں آتا ہے تکبر کرنا، کفر کا مطلب قرآن میں آتا ہے سچائی کو چھپانا، دبانا. کفر کا ایک مطلب آتا ہے فرقہ پرستی کرنا. کفر کا ایک مطلب آتا ہے کہ جب کوئی حق کی طرف تمہیں بلائے اس کو کوسنا اور ستانا. یہ سب میننگز کفر کے قرآن میں آئے ہیں. تو وہ سارے میننگ یہاں پہ مراد ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ گھبرائیں نہیں، ان کے لیے تو ان کے رب کی طرف سے بخشش اور ایک ایسا اجر ہے کہ جس کے برابر اور کوئی اجر نہیں ہو سکتا. اجر کبیر، بہت بڑا اجر. تو ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین.